کہ نواز شریف کے خلاف بننے والی جی آئی ٹی کے والیوم 10 میں آخر ہے کیا؟ یہ پہلے بھی سوال اٹھا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل نے بتا دیا۔ ARY نیوز کو دیے خصوصی انٹرویو میں جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل نے بتایا والیوم 10 میں شریف خاندان کے مختلف ممالک میں مالی معاملات کے ثبوت ہیں۔ والیوم 10 میں ریاست کے خلاف والی کوئی بات نہیں تھی۔ جی آئی ٹی کے لیے واٹس ایپ والے معاملے پر ان کا کہنا تھا اس کو خواہ مخواہ اچھالا گیا۔ ہم نے جی آئی ٹی کے لیے حکومت سے نام مانگے تو کچھ نام بھیج دیے گئے۔ ہمارے ہیڈ انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نعیم، کیا مزید ڈیٹیلز آئی ہیں؟ جی فیصل، سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ پچھلے 6 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو پاناما بینچ کے 5 رکنی جج جو تھے 5 ان میں سے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ دوسرے سینئر موسٹ جو جج ہیں اب وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ARY نیوز کو یہ ایکسکلوسیو انٹرویو دیا ہے۔ اس سے پہلے ون سائیڈڈ چیزیں چلتی تھیں، مسلم لیگ نون تنقید کا نشانہ بناتی تھی کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اور اقامہ پر نکال دیا، پاناما میں کچھ نہیں تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاناما بینچ میں سے کسی نے اپنا انٹرویو دیا اور کھل کر سارے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ سب سے پہلے بات انہوں نے بتائی کہ پاناما بینچ پہلا جو بنا تھا وہ جمالی صاحب اس وقت جو چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں تھا، وہ اس کے ممبر نہیں تھے لیکن وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے، ریٹائر ہو گئے۔ پھر دوسرا بینچ بنا، وہ ٹوٹ گیا اور اس میں وہ دوسرے سینئر موسٹ جج تھے جو کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا تھا۔ انہوں کا جب معاملہ سامنے آئے، کھلے میاں صاحب کی تقریر آئی، یہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، پھر قطری ہاتھ، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار جو ہیں انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ نواز شریف اور فیملی جو ہے یہ اپنے اثاثوں کے ذرائع نہیں بتا سکے اور سب کچھ انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ ٹھیک نہیں، غلط ہے، اور وہ انہوں نے تو اپنا آلموسٹ فیصلہ سنا کے وہ 2 جج ہو گئے علیحدہ، لیکن باقی 3 ججز نے جس میں وہ خود شامل تھے اور جسٹس عظمت سعید تھے اور جسٹس اعجاز الحسن تھے، ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے اس کی مزید انکوائری ہونی چاہیے اور ہم نے دوسرے 2 ججز سے جو ہے ایگری نہ کیا اور 3-2 سے یہ فیصلہ یہ ہوا کہ JIT بنائی جائے گی مزید انکوائری کے لیے، کیونکہ یہ کام ٹرائل کورٹ کا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ JIT کے بننے کا مرحلہ سامنے آیا تو سب سے پہلے واٹس ایپ کا ایک ایشو جو ہے وہ بھی خام خواہ اس وقت حکومت نے بہت اچھالا، مسلم لیگ نون نے، کہ واٹس ایپ پہ JIT بنی۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے جب JIT کے نام مانگے حکومت سے تو جو نام دیے گئے وہ ان کی انٹیگریٹی جو تھی وہ مشکوک تھی، کویسچنیبل تھی۔ تو پھر انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح لوگ نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے رجسٹرار کو کہا کہ آپ جو چیئرمین SCP تھے اس وقت ان سے دوبارہ نئے نام مانگے، یہ نام ٹھیک نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک روٹین میں جسٹ ایک واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ آپ نئے نام دے دیں، لیکن اس کو خام خواہ ایشو بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ تحریری مشہور ہوئے نہیں۔ جی انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ بالکل اس کو بہت اچھالا گیا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تحریری طور پہ بھی مانگی جا سکتی، لیکن یہ ایک روٹین تھا، پہلے بھی ایسے میسیجز ہوتے، رجسٹرار نے کر دیا کہ آپ نام دے دیں، لیکن چیئرمین SCP نے وہ بات جو تھی، وہ سیکرٹ جو تھی واٹس ایپ پہ، وہ حکومت کو بتائی۔ جب یہ اچھالا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا یہ تو سارے ہی بااثر ہیں تو اس لیے یہ معاملہ ان پہ تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال انہوں نے کہا پھر وہ جو نام آئے ان میں سے انہوں نے انٹیگریٹی والے لوگوں کی JIT بنا دی۔ پھر JIT کی رپورٹ جب سامنے آئی تو اس میں بہت سارے راز کھلے، ثبوت آئے جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف تھے، اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ مریم نواز جو تھیں، جو کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کہا بالکل تعلق تھا اور وہ بینیفیشل اونر تھیں، اور موزیک فرنسکا کی جو ایک دستاویز تھی وہ JIT جب ان کے سامنے لے کر آئی بینچ کے سامنے تو اس نے پتا چلا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں ایونفیلڈ ڈپارٹمنٹس کی اور جو کمپنی ہے اس کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ اوریجنل تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک بینچ کے اہم رکن بتا رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ اوریجنل تھا، لیکن اور ایک اور بات انہوں نے یہ بھی، کیلیبری فونٹ کا بھی بڑا معاملہ اٹھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہوا کہ وہ دستاویز تھی وہ 2006 میں انہوں نے خود وہاں جمع کروائی تھی
اور جب ہم نے چیک کیا تو وہ کلیبری فونڈ میں تھی، تو وہ تو 2006 میں کمرشل نہیں تھا، وہ 2008 میں ہوا۔ جب یہ سارے معاملے کھلے تو مریم نواز نے اپنے وکیل کے ذریعے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ڈاکومنٹ ہی جعلی ہے، حالانکہ یہ خود انہوں نے جمع کروایا اور انہوں نے بار بار کہا کہ وہ ڈاکومنٹ اوریجنل تھا، لیکن کیونکہ مریم نواز نے اس کو انکار کیا تو وہ متنازع ہو گیا، تو ہم نے کہا اور اتنی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، ہم نے اس کو اس وقت چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ بعد میں تحقیق ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اب جی نہیں ذرا یہ بتائیں اس کے بعد آ جاتے ہیں میاں صاحب کا اصل جو معاملہ اقامہ، ان کا جب وہ سامنے چیزیں آ رہی تھی تو ایک دم ہمارے سامنے اقامہ کا معاملہ آ گیا اور پتہ یہ چلا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یو اے ای میں ایک کمپنی ہے، اس کے بورڈ آف جو گورنرز ہیں اس کے وہ چیئرمین ہیں اور ان کی ماہوار تنخواہ ہے 10,000 درہم اور 6.5 سال سے وہ لے بھی رہے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تو اثاثوں میں شو نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دونوں وکلا نے کہا، پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ تنخواہ ضرور آ رہی تھی ان کے اکاؤنٹ میں میاں صاحب کے، انہوں نے تسلیم کیا لیکن وہ انہوں نے لی نہیں، نکلوائی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے جو صاحب تھے خواجہ حارث، دوسرے وکیل، انہوں نے کہا میں اس کا جواب تحریری طور پر دوں گا، اور تحریری جواب میں وہ مزید آپ کہہ لیں کہ جو سامنے آیا مزید وہ ان کے موکل پھنسے، وہ ایسے کہ انہوں نے تحریری جواب میں کہا کہ یہ جنوری 2013 میں یہ ساری تنخواہ کی رقم جو تھی میاں صاحب نے بیٹے کو واپس کر دی تھی جب بیٹے نے کہا میں کمپنی بند کرنے لگا ہوں۔ تو اس پر پھر انہوں نے وہ ادھر رکے، انہوں نے کہا یہ تو آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 2013 میں ہی میاں صاحب نے الیکشن لڑا اور 2013 کی جنوری میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تنخواہیں واپس کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنخواہیں واپس اسی لیے کی کیونکہ وہ میاں صاحب کی ملکیت تھی، اگر ان کی ملکیت نہیں تھی تو تنخواہیں واپس ہی کیوں کی؟ آگے انہوں نے پھر بتایا کہ جو مزید انہوں نے چیزیں بتائیں کہ جو کاغذات نامزدگی جب جمع ہوتے ہیں تو پچھلے سال جون تک کی جو اثاثے آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جون 2012 میں وہ آپ کی ملکیت تھا، اس وقت آپ نے تنخواہیں واپس بھی نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے ایک رعایت بتائی، ان کا کاش یہ چلیں یہ کہہ دیتے کہ دونوں وکلا یا میاں صاحب کہ ہم بھول گئے تھے مینشن کرنا، پھر بھی ہم شاید اس کو لینینسی اس میں دیکھتے، اس کو کوئی اور فیصلہ بھی آ سکتا تھا اگر یہ کہتے کہ ہم بھول گئے تھے، لیکن دونوں وکلا نے تسلیم کیا۔ اور پھر انہوں نے یہاں پر ایک اہم بات کی کہ اگر نور گامے کو سزا ہو سکتی ہے اثاثے شو نہ کرنے کی تو نواز شریف کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا کہ 6.5 سال یہ لاکھوں درہم بنتے ہیں جو میاں صاحب نے شو نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، نعیم اشرف بٹ ہمیں بتا رہے ہیں جی، اور بڑی ڈیٹیلز ہیں ان کے پاس آج، اور یہ وہ والیوم 10 ہے جس کا بڑا ذکر ہم سنتے تھے اور یہ مخالفین کہتے تھے جناب نون لیگ کے کہ یہ اگر باہر آ گیا تو بہت سارے معاملات نئے سرے سے کھل جائیں گے۔ اب نعیم اشرف بٹ ہمیں بتا رہے ہیں جو انٹرویو انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے جسٹس ڈرائیڈ اعجاز افضل نے کہ انہوں نے کیا بتایا۔ تھینک یو سو مچ نعیم اشرف بٹ۔